کہ جو آدمی بیعت کروا سکتا ہے اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، پھر اس کے بعد وہ عالم دین ہو تاکہ وہ لوگوں کے ضروری مسائل جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکے، پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ طریقت ملا ہوا ہو، منقطع نہ ہو، اور وہ مکروہات چیزوں سے بچتا ہو، فرائض کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، اس پر اس کو دائمی حالت حاصل ہو، لیکن مکروہات سے ساتھ ساتھ وہ آدمی بچتا ہو، جو مکروہات چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ابتدا کے اندر شرطیں ہیں۔ جب آدمی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، عالم دین ہو، اہل علم، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہو یا نہ، اس کے پاس ضرورت کا علم ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس کے پاس جتنے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے قرب میں آ کر بیٹھتے ہیں، انہیں وہ اپنے مدعا سے اور مسائل سے، قرآن و حدیث سے ان کی اصلاح فرما سکے۔ یہ چیزیں ابتداء کے اندر ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہوتے ہیں۔ ہم سفر لوگ کرتے ہیں، سفر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالیں، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دو، یہ لوگ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہیں پہلے آپ کی اتباع کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کی پیروی کرنے والا ہو، آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، وہی صحیح مسلمان ہے، وہی آپ کا امتی ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کے قریب اللہ تعالیٰ کی رسائی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے دو ذریعے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی رسائی کو پایا جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پایا جائے۔ ایک ہے جسمانی طور پر، حصی طور پر ہم نے دیکھنا ہے، شریعت نے ہمیں دو طریقے بتائے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان لوگوں کی شان یہ ہے جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، رات ساری ان کی سجدوں میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے، اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، مکروہات ان چیزوں سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ روحانی طور پر سفر ہے۔ آپ سفر کرنا چاہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، 2 نفل رکعت ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا لیں گے، اللہ کے قرب کو حاصل کر لیں گے۔ یہ روحانی طور پر قرب ہے۔ حصی طور پر قرب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سفر کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ اللہ تو کہاں رہتا ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاراک سے قریب ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا قریب ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، اس کا اس طرح وجود ثابت نہیں ہے اس طرح ٹھوس چیز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سفر کرنا حصی طور پر یہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم گویا کہ میری طرف سفر کرنا چاہتے ہو تو میرے ولی کی طرف سفر کر لو، تمہارا میرے ولی کی طرف سفر ہو جائے گا، کیونکہ جو میرا ولی ہوتا ہے میرے قرب میں ہوتا ہے، جب تم میرے ولی کے قرب میں آ جاؤ گے گویا کہ تم میرے قرب کو پالو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔
وہ اللہ رب العالمین سے پیار کرنے والے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کی شان اس وقت اجاگر کی جائے گی، رب کائنات کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی کہ جن جن کو تم جانتے ہو ان کو جہنم سے نکال لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ کہیں گے یا الہ العالمین فلاں آدمی میرے آستانے پر آیا تھا، فلاں آدمی مجھ سے محبت کرتا تھا، فلاں آدمی نے میری خدمت کی ہے، ہاں اس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جس کو تم پہچان رہے ہو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تم جنت میں لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ تعالیٰ کے ولی جہنم کے کنارے پر آئیں گے اور دیکھتے ہیں جہنم کی جو گہرائی ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جہنم کی گہرائی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان کا پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، جس نے ساری ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پایا ہے، وہ جہنم کے کنارے پر اپنا ہاتھ کرے گا اور اپنے جاننے والے کو، اپنے پہچاننے والے کو، اپنے خدمتگار کو اپنے ہاتھ سے جہنم سے پکڑ کر باہر نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کے قرب کو پانا، یہ بہت فضیلت کا معنی رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں، جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مل کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جب وہ دعا مانگتی ہیں آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ جماعت ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے اور محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں،